हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो घर जन्नत की तरह होता है, और अगर इसी रिश्ते में दरारें पड़ जाएं तो ये घर दोज़ख की तरह हो जाता है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज 12 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, उन ख़वातीन के लिए, उन बीवियों के लिए कि जिनको हमेशा एतराज़ रहता है कि हमारे शौहर हमसे अच्छे से बात नहीं करते, जब घर आते हैं तो हमें टाइम नहीं देते, मोबाइल पे लगे रहते हैं, मूड उनका हर टाइम ऑफ रहता है। तो भाई आखिर ये क्या वजह है? बीवी अगर चाहे तो अपने हस्बैंड को मैन से सुपरमैन बना सकती है, लेकिन वो कैसे बनाएगी आज जानिएगा इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि क्या है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है और ये इश्यूज़ हर घर में तकरीबन चल रहे हैं। बहुत कम घर हैं जहाँ पर ये एतराज़ात नहीं होते हैं। मोस्टली यही बातें सुनने को मिलती हैं। ख़वातीन हमेशा यही गिला और शिकवा करती हैं कि हमारे शौहर हमसे कभी भी खुश नहीं होते। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके एतराज़ात यही होते हैं। तो टॉपिक के साथ साथ आपके साथ ये भी शेयर करती चलूँ, यहाँ मैं आटा गूंद रही थी, रात को दाल बनाई थी तो ये पड़ी हुई थी, मैंने इसको ज़ाया नहीं किया। तो मैं आटे में डाल के इसमें सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, बाकी भी मसाला जात मैंने डाल के तो इसको आटे को अच्छे से गूंद लिया था। तो अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों को कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को ज़ाया करते हैं तो इसका मतलब है कि हम नाशुक्री कर रहे हैं। और वैसे भी बीवी के पास हस्बैंड की हर चीज़ उसके पास अमानत होती है। तो घर में जितनी चीज़ें होती हैं हमें उनको संभाल के रखना चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे घर की कोई चीज़ ज़ाया तो नहीं हो रही है। तो इन्हीं बची हुई चीज़ों से हम बहुत सारी और भी चीज़ें बना सकते हैं। जैसा कि आप देखें कि बची हुई दाल से मैं आटा गूंद रही हूँ और इसके ये पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। पूरी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि वीडियो कुछ मेरी डिलीट हो गई थी। इसमें काफ़ी मसाला जात मैंने शामिल किए थे। सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगी कि जब रिश्ते देखने के लिए जाते हैं घर वाले, तो लड़की वाले जो होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि लड़के का बैंक बैलेंस देखा जाए कि उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है। और लड़के वाले जो हैं जब लड़के का रिश्ता देखने जाते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि ये देखा जाए कि लड़की की तालीम कितनी है। असल बात ये है कि तालीम से इंसान सिर्फ बाशऊर नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, लेकिन बहुत सलीके वाली वो लड़कियां होती हैं, बड़ी बाशऊर होती हैं। हर किसी को खुश रखना उन्हें आता है, अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करना उन्हें आता है। लड़की अगर बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, लेकिन उसमें इखलाक नहीं है, घर को मैनेज नहीं करना आता, दूसरों को खुश नहीं रखना आता, तो मेरे ख्याल में उसकी इन डिग्रियों का दूसरों को कोई फ़ायदा नहीं होता है। हस्बैंड किसी डिग्री से खुश नहीं होते हैं। हस्बैंड खुश होते हैं आपके तरीके से, आपके सलीके से, आपके इखलाक से। तो लोग यही देखते हैं कि लड़की जो ज़्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए। हालांकि देखा जाए तो जो लड़कियां अनपढ़ हैं, घर के काम अच्छे तरीके से करती हैं, सिलाई कढ़ाई उन्हें आती है और बहुत सारे काम उन्हें आते हैं, कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं, तो क्या ये तालीम नहीं है? ये भी तालीम ही है। लेकिन सिर्फ डिग्री को ही तालीम क्यों समझा जाता है? हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है रिस्पेक्ट। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना दोनों का ही फ़र्ज़ है। ये नहीं कि एक करे और दूसरा अपनी मर्ज़ी करे, ऐसा नहीं होता। रिस्पेक्ट हर किसी को चाहिए, हस्बैंड हो वाइफ हो। हस्बैंड जब अपने काम से घर वापस आएँ तो बीवी का भी फ़र्ज़ बनता है कि स्माइली फेस के साथ वेलकम करे, उनको सलाम पहले करे, उनको पानी पूछे, खाना टाइम पे दे। देखिए हस्बैंड की ज़्यादा डिमांड नहीं होती है। हस्बैंड को क्या चाहिए? टाइम पे खाना चाहिए और धुले हुए कपड़े चाहिए। इसके अलावा उनकी कोई ज़रूरियात ज़िंदगी ज़्यादा नहीं होती हैं। घर में उनके बस यही दो काम होते हैं। जो बीवियाँ अपने हस्बैंड के खाने पीने का ख्याल रखती हैं, जब आपको पता है कि मेरे हस्बैंड ने 2 बजे घर आना है, 3 बजे घर आना है, तो उससे पहले चाहिए कि उनके खाने का मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम करके रखें। ये नहीं कि घर जब वो आ जाए तो तब आप भागना शुरू कर दें। इस तरह से हालात ख़राब होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हस्बैंड घर आते हैं तो प्लीज़ आते ही उनके साथ कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, उनको थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड ने सुबह घर से निकलना होता है, सारा दिन उनका काम होता है। देखिए हम घर में काम करते हैं तो हम उसमें रेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हम यूज़ कर लेते हैं, हमें कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन मर्दों ने बाहर काम करना होता है, तो इसलिए घर जब वो वापस आते हैं तो इस तरह का माहौल घर में होना चाहिए कि आते ही उनकी थकन दूर हो जाए, ना कि थकन बढ़ जाए। क्योंकि हस्बैंड के घर आते ही जो बीवियाँ शुरू हो जाती हैं, ये हो गया, वो हो गया, और ये बात हो गया, ये चीज़ टूट गई,
یہ نقصان ہو گیا، یہ چیز ختم ہو گئی ہے، تو وہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ کم از کم ان کو گھر آ کے تھوڑا سا سکون کا سانس لینے دیا کریں، ان کو ریسٹ کرنے دیا کریں۔ جب وہ فریش ہو جائے پھر اچھے طریقے کے ساتھ ان سے یہ بات آپ کر سکتے ہیں، تو پھر ہسبینڈ بھی سنتے ہیں، تو اس طرح گھر کے ماحول بہت اچھے رہتے ہیں۔ ایک بات اور ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کو کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں، جاب کی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے، کسی کاروبار کی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے، مالی حالات بھی ان کے خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں شیئر نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے اپنے پورے گھر کے نظام کو دیکھنا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ پریشانی میں اگر کوئی غصے میں آ کے بات کر بھی جاتے ہیں تو آپ پلیز خاموشی اختیار کیا کریں۔ جو بیویاں آگے زبان چلاتی ہیں، زبان درازی کرتی ہیں یا فوراً سے ان کو جواب دے دیتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ماحول خراب ہو جائے، دونوں طرف لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ یہاں میں بٹر پلاؤ بنا رہی ہوں، اس میں تھوڑے سے میں نے آلو بھی شامل کر لیے تھے، اور یہ میرے بہت زیادہ فیورٹ ہیں۔ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے فضول خرچی۔ فضول خرچی جس گھر میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بیویاں بہت زیادہ فضول خرچی کرتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کی انکم سے زیادہ خرچ کرتی ہیں، تو دونوں میں لڑائی جھگڑا تو ضرور پیدا ہوگا۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے ہسبینڈ کی انکم کے مطابق اپنے گھر کے اخراجات کو چلائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے گھر کا بجٹ اس طریقے سے بنائیں کہ کم پیسوں میں آپ کے گھر کا بہت اچھے طریقے سے یہ کام مینج ہو سکے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں چیزیں پڑی بھی ہوتی ہیں لیکن ایکسٹرا انہوں نے منگوا کے رکھ لینی ہوتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایک منتھ میں آپ کا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے مرد ایسے ہیں بیچارے قرضہ اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لون لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ آپ ان کا ساتھ دیں، اس کام میں بیوی سے بڑھ کے کوئی ساتھ نہیں دے سکتا ہے، تو بیویاں ہی اس گھر کو مینج کرتی ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اپنے انکم کے مطابق اپنے گھر کو مینج کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کے گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا رکھیں، کیونکہ ہسبینڈ کی ماں آپ کی اپنی ماں کی طرح ہوتی ہے۔ آپ کا ریلیشن شپ تبھی اسٹرانگ ہوتا ہے جب آپ اپنے ہسبینڈ کے گھر والوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میری گھر والوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز آپ بھی سب کو رسپیکٹ دیں۔ اس کے ساتھ ہے بیجا فرمائش کرنا۔ بہت ساری بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ اچھے طریقے سے رہ تو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی فرمائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آئے دن ان کو شاپنگ کے لیے جانا ہوتا ہے، آئے دن انہوں نے کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ میرے ہسبینڈ اس چیز کو ارینج کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، تو اس چیز کو بھی آپ ضرور نوٹس لیا کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو کہیں جانا نہ چاہیے، جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے، اپنے رشتوں باقی رشتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، رشتے اسٹرانگ کرنے چاہیے، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز کو ساتھ لے کے ضرور چلیں کہ آپ کے ہسبینڈ کی انکم کتنی ہے۔ آپ آئے دن اگر کہیں جاتے ہیں تو آپ ایسے ہی تو نہیں چلے جاتے، آپ کے ہسبینڈ کی کافی زیادہ انکم وہاں پہ خرچ ہوتی ہے، تو آپ کو پہلے اپنے ہسبینڈ سے بات کرنی چاہیے کہ اگر میں وہاں پہ جانا چاہتی ہوں آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے ہسبینڈ مینج کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ شاپنگ سے پہلے بھی آپ ان سے ضرور بات کیا کریں کہ یہ چیز میں لینا چاہتی ہوں تو کیا ہم لے سکتے ہیں، ہمارے بجٹ میں یہ چیز آتی ہے یا نہیں آتی۔ ہسبینڈ وائف کو دونوں کو ہی ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے۔ جب ہسبینڈ بھی اپنی انکم نہیں بتائیں گے، اپنی باتیں نہیں بتائیں گے، تو وائف کو بھی کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اس چیز کو مینج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ آپ کا رشتہ تبھی اسٹرانگ ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو اپنی یہ چیزیں شیئر کریں گے۔ تو یہاں پہ میں شرٹ کی کٹنگ کر رہی تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے گھر کے بجٹ کو بہت اچھے طریقے سے مینج کر لیتے ہیں۔ بہت سارے کام ہمیں خود کرنے چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ایک بات اور کرنا میں چاہوں گی کہ بہت ساری بیویاں ایسی ہیں جو اپنے ہسبینڈ پر بلا وجہ شک کرتی ہیں۔ یہ شک جو ہوتا ہے نا، یہ گھر کے ماحول کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ دیکھیں، فکر کرنا اپنے ہسبینڈ کی یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ دیر سے آ رہے ہیں، آپ کو ٹینشن لگ جاتی ہے، تو یہ آپ کا پیار ہے، آپ کی محبت ہے۔ تو ہسبینڈ کے لیٹ آنے کی وجہ سے بیوی اگر شک کرنا شروع کر دے گی تو کیا اس سے گھر کا ماحول اچھا ہوگا؟ دیکھیں، جو انسان گھر سے نکلا ہے، اپنے کمانے کے لیے نکلا ہے، تو دیر سے تو ہو سکتی ہے، 100 مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، تو فکر کرنا اور شک کرنا میں ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے، اور اس چیز کو بیویوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو اگر وہ دیر سے بھی آ رہے ہیں تو پہلے ان کو پانی دیں، چائے دیں، کھانا دیں، ان کا خیال کریں۔ جب وہ آرام سے بیٹھ جائے پھر آپ ان سے بات کریں، تو اس سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو ایک بات اور آپ سے کرنا چاہوں گی جو سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ اپنے شوہر کی دل سے عزت کریں اور اس کی بات کسی اور سے نہ کریں۔ موسٹلی بیویاں اپنے ہسبینڈ کی چگلی کرتی ہیں، اور یہ چگلی کرنا انتہائی بری بات ہے۔ اپنے ہسبینڈ کی باتوں کو کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اس سے آپ اپنے ہی گھر کو خراب کر بیٹھتے ہیں، تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ آپ تو بات کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن جس سے بات کرتے ہیں اس کی نظر میں ہمیشہ آپ کا شوہر ہمیشہ برا ہی رہتا ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے ہی ہسبینڈ کو دوسروں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں، تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے ہسبینڈ کے حالات کے مطابق چلیں،
اس کی انکم کے مطابق چلے، اس کے گھر والوں کے ساتھ حالات بہتر رکھے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی بات ہو بھی جاتی ہے تو ہسبینڈ کو بتانے کے بجائے خود ان پرابلمز کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرے اور ان کو سالو کرے۔ موسٹلی گھروں میں یہی چیز دیکھی جاتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ جب کسی کی بات ہوتی ہے تو ان کے ساتھ کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن وہی چیز ہسبینڈ کو بتائی جاتی ہے، اور بیویاں اکثر یہی سوچتی ہیں کہ میں گھر والوں کے ساتھ بات کروں گی تو ہسبینڈ ناراض ہو جائیں گے، جبکہ اس سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کو ہسبینڈ کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے، آپ ان کے گھر والوں کے ساتھ ہی بات بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اپنے مسئلوں کو بتائیں، حل کریں، کیونکہ ایسے معاملات مل بیٹھ کے ہی سالو کرنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ گھر کے ماحول کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جن کے گھر کے ماحول خراب ہو چکے ہوئے ہیں، ابھی سے کوشش کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے گھر کے ماحول دوبارہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اپنے گھر کو دوزخ کی بجائے جنت بنانے کی کوشش کریں۔ سب سے ریکویسٹ ہوگی، ہسبینڈ سے بھی، وائف سے بھی، ان کے گھر والوں سے بھی، کہ پلیز آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کریں، تعاون کیا کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو اکٹھے بیٹھ کے سالو کیا کریں، نہ کہ دوسروں کے لوگوں کے ساتھ ان کو شیئر کیا کریں، کیونکہ پرابلم تو اپنی ہمیں خود سالو کرنی چاہیے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سب دوسروں کی نظروں سے گر جاتے ہیں، کسی کی بھی کوئی رسپیکٹ نہیں رہتی ہے، کوئی کسی کو برا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو برا کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھر کی باتیں جو ہے نا اپنے گھر تک ہی رکھی جائے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک بہت اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تاکہ گھروں کے خوشگوار ماحول کو برقرار رکھا جا سکے۔ اب دیجیے گا مجھے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔